چنانچہ ہم نصرانی نہیں ہے کہ ترک دنیا کریں یا ترک دنیا کی دعوت دیں. ہم یہودی بھی نہیں ہیں کہ دنیا پرستی میں اس حد تک آگے بڑھ جائیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ قتل کر دیں. یا آج کی دنیا میں جیسے یہود اس قدر دنیا پرستی میں آگے بڑھے کہ توریت کے قوانین بھی توڑ دیے, عالمی قوانین کو بھی نظر انداز کر دیا. جو یہ کہتے تھے دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم امن کے دائی ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, مظلوم کبھی بھی ظالم نہیں بن سکتا, اس لیے یہ تمہارا سارا ڈرامہ دنیا کے سامنے تشت ازبام ہو چکا ہے کہ تم اس وقت بھی ظالم تھے جب تم انبیاء کو قتل کر رہے تھے, تم اس وقت بھی ظالم تھے جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے بوجھتے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, تم ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے کہ اللہ کا نبی برحق ہے, لیکن تم نے اس برحق نبی کا انکار کر کے ظلم کیا. کبھی غزوہ خندق وہ قریش مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے تم نے مسلمانوں کی ریاست طیبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی, اور کبھی تم نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف خفیہ سازشیں کی, اور کبھی تم نے اوس اور خزرج کو یرغمال بنا کر اسلام کے رستے میں رکاوٹ بنے. پھر تمہیں نکالا گیا, تم خیبر میں بھی جا کے ظالم رہے. تم آج بھی ظالم ہو کہ تم نے نہ معصوم بچوں کو چھوڑا, نہ اسکولوں کو چھوڑا, نہ اسپتالوں کو چھوڑا, نہ تم نے خواتین کو چھوڑا, نہ بوڑھے تمہارے ظلم سے محفوظ. اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب ایک ایک اسرائیل کا پتھر پکارے گا کہ یہ ظالم اور اللہ کا دشمن میرے پیچھے ہے, اور تم اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچو گے. وہ وقت قریب ہو چکا ہے. ہمیں اپنے نظریے میں, اپنے ایمان میں, اپنے عقیدے میں نہ ابہام تھا, نہ ابہام ہے, اور نہ انشاءاللہ ابہام ہوگا. ہم رسول اللہ کی امتی ہیں, کامل امتی ہیں. ہمارے یہاں جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے, علماء کرام کا ایک جمع غفیر موجود ہے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کیمروں کی بہتات ہے, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, اور اپنا فرض منصبی سمجھ کے عرض کر رہا ہوں, اور آج سے نہیں کہہ رہا. عشرے بیت چکے ہیں یہ دعوت دیتے ہوئے. اس وجہ سے بھی مجھے ان موضوعات پر گفتگو کرنے میں کوئی پریشانی نہیں کہ میں کسی خاص کنویں کا مینڈک نہیں, میں نے اپنے آپ کو کسی خاص شعبے میں بند نہیں کیا. اور اس کی وجہ میرے مرشد, میرے حضرت اقدس مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم ہیں, کہ جن کی نظر کرم اور تعلیم کے صدقے ہماری سینوں کو اور ہماری نظروں کو اور ہمارے دماغوں کو یہ وسعت ملی کہ ہم دین کامل کے پیروکار ہیں, کسی شعبے کے غلام نہیں ہیں, ہم کسی مسلک کے غلام نہیں ہیں, ہم کسی جغرافیہ کے غلام نہیں ہیں, ہم زبان و برادری کے غلام نہیں ہیں. ہم نے ایک رب کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا ہے. رسول اللہ کے امتی ہونے کا شرف ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے بڑا اعزاز ہے. قرآن مجید کی اتباع ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. اس کے بعد ہمیں کسی چوتھے اعزاز کی ضرورت ہرگز نہیں. اس لیے ہم کسی شعبے کے اندر بند نہیں, کنویں کے مینڈک نہیں. دعوت و تبلیغ کا جھنڈا بھی ہمارا ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا. بلغ ما انزل الیک من ربک کی فرض کی ادائیگی کی تعلیم و تبلیغ بھی میرے سامنے ہے, اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام نہ دینے پر فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, یہ بھی میرے سامنے ہے.
اور تبلیغ نہ کرنے کا نتیجہ بھی میرے سامنے ہے. یہ میرے نبی کی وساطت سے پوری امت مخاطب ہے کہ پوری امت کی ذمہ داری ہے دعوت دینا، اور اگر امت اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی تو اپنی بعثت کا مقصد پورا نہیں کرے گی. اسی طرح میں صاف کہہ رہا ہوں، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنا چاہتا. جہاد فی سبیل اللہ امت پر عائد کردہ فرض ہے، بلکہ یوں سمجھے یہ چھٹا رکن ہے. رکن میری وزارت، میری ممبری میرے عقیدے کے رستے میں عائل نہیں ہو سکتی. میں ببانگ دول کہتا ہوں، میں جب وزیر اطلاعات بنا تو میرے بعض دوستوں نے سوچا کہ اسے کہاں سے بلیک میل کریں، تو کچھ صحافی میرے پاس آئے، کہا مولانا ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ نیلم کا رہنے والا ہے، تو ہم نے پلاننگ کی کہ اس پر جنگل کا الزام لگائیں کہ یہ لکڑی کھاتا ہوگا. تو پتا چلا کہ یہ تو وہ اسمبلی ممبر ہے جس نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد ہی پورے علاقے میں چنسے پر 144 لگوایا تھا. اور یہ وہ اسمبلی ممبر ہے جو دیار کے علاقے میں رہتا ہے. دیار ہمارا گھر ہے، ہمارے گھر میں دیار ہے، میرے اپنے ذاتی درخت ہیں دیار کے، میں فارم 25 سے وہ لینے کا حق رکھتا ہوں. لیکن میں نے اپنے گھر میں ساری سیلنگ سوائے دادا جی کی لکڑی کو چھوڑ کر ساری سیلنگ چائنا کی شیٹوں کی کروائی. مجھے بھائیوں نے کہا کہ یار لوات میں رہتا ہے، 7000 فٹ بلندی پر رہتا ہے، دیار ہاتھ بڑھاؤ تو دیار تمہارے ہاتھ میں، دیار کی سیلنگ کراؤ. یہ چائنا کی سیلنگ تو یہ ہوتی ہے کراچی میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، جہاں دیار نایاب ہے. اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا، ہم پیسہ دے رہے ہیں، ہم سب کا آبائی گھر ہے، اسے یوٹی سے لکڑی خرید کے بنا لو، اپنا درخت کاٹنے کا اجازت نامہ لے لو. میں نے کہا میں درختوں کا اور جنگلوں کا محافظ کہلاتا ہوں، نیچرل لور ہوں. میں اپنے گھر میں دیار خرید کے بھی لگا سکتا ہوں، اور اپنے گھر میں دیار اپنا ذاتی بھی لگا سکتا ہوں. ابھی بھی میرے اپنے درخت کھڑے ہیں دیار کے ذاتی رقبے پر جو درخت ہیں. لیکن میں کس کو یہ صفائیاں دوں گا کہ یہ میں نے جنگل سے چوری نہیں کیا ہوا، اس لیے میں نے لگانا ہی نہیں، میں نے چائنا شیٹیں پورے گھر میں لگائی. تو کہا ہمیں یہ پھیرنا بھی نہیں ملا. پھر ہم نے کہا یار 2-3 سال اس کو ممبر بنے ہو گئے، اے ڈی پی دیتا ہے، آخر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ % تو کھاتا ہی ہوگا. پھر یہ طے ہوا ہمارے درمیان، ہم نے جب سب جگہ سے سونگ لیا کہ پیر مظہر کہیں سے کچھ کھاتا ہے، تو ہر جگہ سے جواب آیا کہ نہ، یہ تو امریکہ کو ہڑپ کر آیا، تمہیں نہیں چھوڑے گا، یہ 1 روپیہ لوگوں کی امانت میں سے نہیں کھاتا. بلکہ ہمارے درمیان طے ہوا کہ ہم اس پہ یہ الزام لگائیں گے تو لوگ ہمارے منہ پہ جوتے ماریں گے. اس کو تم سب کچھ کہہ سکتے ہو، تم اسے پاکستان کا ٹاؤٹ کہہ سکتے ہو، تم اسے اداروں کا ٹاؤٹ کہہ سکتے ہو، میں بڑی کھلی ڈولی گفتگو کرتا ہوں، تم اسے جو چاہے کہو، تم اسے امت کا نوکر کہہ سکتے ہو، لیکن تم اسے خائن نہیں کہہ سکتے. اس کی اے ڈی پی یہ وہ ایم ایل اے ہے جو ہر سال پبلک میں نشر کرتا ہے کہ یہ میری اے ڈی پی ہے، جاؤ جا کر دیکھو پروجیکٹ لگا یا نہیں لگا. پھر ہم نے سوچا کہ کیا الزام لگائیں، تو کہا پھر یہ طے ہوا کہ اس پہ الزام لگاؤ یہ سابقہ مجاہد ہے. چنانچہ بیان جاری ہوئے کہ جہادی وزیر اطلاعات، مجاہد وزیر اطلاعات، بیان چلنے شروع ہوئے، سابق مجاہد کمانڈر وزیر اطلاعات بن گیا. تو میں نے ہاڑی گل کے جلسے میں علل اعلان کہا، پھر اس کے بعد صحافیوں کو بلا کر کہا کہ غلط فہمی دور کر لو، سابق مجاہد نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے آقا کریم مجاہد تھے. قرآن نے مجھے جہاد کا عقیدہ دیا جسے دنیا کا ہر ملک اور اقوام متحدہ یہ چارٹرڈ اس کا یہ حق دیتا ہے کہ دنیا کے ہر ملک کے باسی کو اپنے ڈیفنس کا، اپنے دفاع کا حق حاصل ہے جسے تم ڈیفنس کہتے ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسے جہاد کہتا ہے. میں مجاہد نبی کا مجاہد غلام تھا، مجاہد ہوں اور مجاہد رہوں گا اس وقت تک جب تک اس کائنات میں ایک بھی مظلوم ظالم کے پنجہ استبداد میں ہے. میری فکر جہاد زندہ رہے گی، اور اگر شہید ہو گیا میرے لہو کا ہر قطرہ پکار کر کہے گا سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد.
ہم عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. تو اب بیچارے پریشان ہیں, کہتے ہیں اب اس پہ الزام کیا لگائیں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں, میرا نبی مجاہد تھا, میں مجاہد ہوں. وہ مبلغ تھے, میں مبلغ ہوں. اور تعلیم یہ تو دین کی اساس ہے, پہلی وہی ہے. علم تو مسلمان کی اصل میراث ہے. اگر علم نہیں تو جہاد, پھر جہاد نہیں رہتا, پھر وہ فائٹ ہو جاتی ہے, وہ جنگ ہو جاتی ہے. پھر مجاہد نہیں رہتا, پھر وہ فریڈم فائٹر ہو جاتا ہے. تو ہم مجاہد ہیں, فریڈم فائٹر نہیں ہیں. ہمارے پیچھے قرآن کے اصول ہیں, رسول اللہ کی سیرت ہے. ہم کسی مظلوم پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے, کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہم کسی گھر میں بیٹھے ہوئے پرامن کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہاتھ کبھی بھی کسی مظلوم پر نہیں اٹھا. اس نے ہمیشہ ظالموں کے گریبان پکڑے تھے, پکڑے ہیں, اور جب تک ان ہاتھوں میں دم ہے یہ ظالموں کو یہ زبان للکارتی رہے گی, اور یہ ہاتھ ظالموں کی نشاندہی کرتی رہے گی. اور جب اللہ نے قدرت دی تو ظالموں کو انجام تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. علم ہماری میراث ہے, مدرسہ ہماری میراث ہے. میں کہا کرتا ہوں مسجد سے پہلے مدرسہ بنا ہے. مجھے کسی چیز میں ابہام نہیں ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس لیے آج بیس بگلا والوں نظریاتی گفتگو کر کے جا رہا ہوں, سنبھال کے رکھنا, یہ امانت ہے تمہارے سامنے. تم چاہے مجھے جو چاہے کہو, جن القابات سے چاہے نوازو, میں دائی ہوں. جب یہ حادثہ ہوا اور ہمارے چند نوجوان وہ اس حادثے میں جاں بحق ہو گئے تو کوئی اسپتال جانے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے وزیر اعظم سے کہا میں جاؤں گا. کہا مولانا خیال رکھنا, لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں نے کہا میرے نبی پر ہوٹنگ ہوئی ہے, میرے نبی پر لوگوں نے پتھر مارے ہیں, اگر مجھے بھی کوئی مارے گا تو قبول ہے. اپنوں کے نشتر سہ لینا, ٹکرانا فقط بیگانوں سے. ہم تو آئے اسی لیے, لیکن دعوت سے باز نہیں آئیں گے. اپنے ہر نظریے کا احترام کرتے ہیں, ہر نظریہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, اس نظریے کو فالو کرنے والے قابل احترام ہیں. لیکن کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ تم اپنا نظریہ بیان نہ کرو. ہر آدمی اپنا نظریہ بیان کرنے میں آزاد ہے. جبر کے نہ قائل تھے, نہ قائل ہیں, نہ قائل ہوں گے. میں رسول اللہ کا امتی ہوں. تعلیم ہمارا ورثہ ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق کی وہی ہے. انا نحن نزلنا الذکر. کائنات میں کوئی ان اداروں کو نہیں مٹا سکتا. ان مدرسوں کی بنیادوں پر مہر لگی ہے. مدرسہ اس بلڈنگ کا نام نہیں ہے. جب اقرا کی وہی غار ہیرا میں پڑھائی گئی, کیا وہاں بلڈنگ تھی؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں مدرسے کا وجود مسجد سے پہلے رکھا گیا ہے. بنی دار ارقم بنا, وہاں مسجد کے پاسباں کھڑے ہوئے, مسجد کا سجدہ کرنے والے کھڑے ہوئے, عبادت گزار تیار ہوئے, مجاہد تیار ہوئے, دائی تیار ہوئے. علم کا مرکز دار ارقم بنا. پھر اس علم کی شاخ اصحاب صفہ کے چبوترے پر قائم ہوئی, اور اصحاب صفہ کے چبوترے سے جب علم نکلا تو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر پوری کائنات میں پھیلی. عبداللہ ابن عمر کے حدیث کا علم نے کائنات کو منور کیا. ابن مسعود کی فقہ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی سمجھ عطا کی. اور آج 7 بر اعظموں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ گونج رہا ہے.